آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ دوسری آیت سورۃ القصص، سورت نمبر 28، آیت نمبر 86، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی۔ یعنی نبی علیہ السلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا۔ اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے کو اٹھا لیے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کریٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے۔ تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42، آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے ہیں، کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے، یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جاں فضا امر بھیجا، یعنی قرآن۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے۔ یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں۔ ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ غلط ہیں۔ یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے۔ جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، کافر ہو جاتے، ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو وہاں پر ضلال مبین محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر
پہنچا دیا. اسی کو سپورٹو وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن خطبہ دیا تھا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پہلے حضرت عمر ممبر پہ آئے, انہوں نے خطبہ دیا, پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا. تو حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل دکھی تھے آپ کی وفات کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے لیے بہتر تھا, یعنی اپنے پاس بلا لیا. اور تمہارے لیے تمہارے پیغمبر نے کتاب چھوڑی ہے, اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی, اور اب اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت حاصل کرو اور آگے اس کتاب کے ذریعے ہدایت والا معاملہ کرو. وہی جو قرآن میں آیا ہوا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. تو یہاں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ قرآن کی وجہ سے ملا, وہ کہتے ہیں آپ نے گستاخی کر دی ہے. وہ تو مفتی اکمل نے نہیں کہا تھا کہ نبی کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا, نعوذ باللہ. اندازہ کریں آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا, اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے, اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڈ مڈ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا فضل, سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے, کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. یعنی یہ قرآن کو نبی کے انڈر کر دیتے ہیں. بھائی نبی مخلوق ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. نبی کے قدموں سے قرآن ملا, اندازہ کریں. یعنی الفاظ کا چناؤ ان لوگوں کا دیکھیں. تو میں نے اس کے اوپر پوری گرفت کی تھی کہ یار نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو کتاب نبی کی اعلیٰ ترین ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو آپ نبی کے قدموں کے اندر کیوں ڈال رہے ہو یار؟ اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا یہ مولوی آپ کو یہ تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. ان سے یہ پوچھو کہ یہی بات پھر ہم یہ کریں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے پاس بیٹھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, تو کہیں گے توبہ 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 توبہ. ہم کہیں گے ابو جہل نہیں ہوا, کہیں گے وہ تو اس نے خود نہیں قبول کیا نا, تو تجھے بھی خود نہیں نہ قبول کیتا قرآن و حدیث, تو اس میں قرآن کا کیا قصور؟ جس طرح وہاں نبی کا قصور نہیں ہے نا کہ ابو جہل جو ہے وہ بے ایمانی کی موت مر گیا, تم لوگ جو ہے گمراہی کی موت مر رہے ہو, تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے. تم لوگ قرآن و حدیث کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو.